ناظرین آداب 28 مارچ 2023 مطابق 5 رمضان کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ بلدیاتی انتخابات میں دیگر پسماندہ سماج کے ریزرویشن کے معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اگلے 2 دنوں میں بلدیاتی الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے امکانات ہیں۔ آفیشیل ذرائع نے منگل کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے بلدیاتی انتخابات میں او بی سی کو ریزرویشن دینے کے معاملے میں سماعت کرتے ہوئے یوگی حکومت کے ذریعے بنائے گئے او بی سی کمیشن کی رپورٹ کو قبول کر لیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے دونوں کے اندر بلدیاتی انتخابات کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کے لیے ایک بار پھر بری خبر سامنے آئی ہے۔ انہیں سرکاری بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس کے لیے 1 ماہ سے بھی کم وقت کی مہلت دی گئی ہے۔ راہل گاندھی 12 تغلق لین والے سرکاری بنگلے میں رہ رہے ہیں اور اب انہیں یہ ٹھکانہ 22 اپریل تک خالی کرنا ہوگا۔ نوٹس کے مطابق ڈسکوالیفیکیشن کے 1 ماہ کے اندر راہل گاندھی کو اپنی سرکاری رہائش خالی کرنا ہے۔ ایک ضلعی صحت افسر کے مطابق اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری ضلع کے بیتولی بلاک میں کستوربا رہائشی اسکول کی 48 طالبات میں کووڈ-19 انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ سی ایم او نے کہا کہ تمام طالبات اور عملے کو کیمپس میں 7 دن کے لیے قرنطینہ میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور دوائیوں کی کٹ فراہم کی گئی ہے۔ 2 طالبات کے علاوہ سب کی حالت ٹھیک ہے۔ عتیق احمد کو سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان احمد آباد جیل سے پیر کو تقریباً 5 بجے پریاگراج کے نینی سینٹرل جیل لایا گیا۔ عتیق احمد کو منگل کو ایم پی ایم ایل اے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عتیق کا بیٹا احمد بھی اسی جیل میں بند ہے۔ جیل انتظامیہ کے ذریعے اس کے بیرک کو تبدیل کر دیا گیا ہے، حالانکہ علی کو بھی ہائی سیکیورٹی سیل میں رکھا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کی کارروائی کے بعد خالصتان کے حامی مفرور امرت پال کے بارے میں ابھی تک کچھ سراغ نہیں ملا ہے۔ پولیس اب تک اس کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر چکی ہے، لیکن اب امرت پال کے حامیوں کو جیل سے رہا کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک ہندی نیوز چینل کے مطابق جتھے دارہ کال تخت سکھوں کی ایک تنظیم نے امرت پال کے ساتھیوں کو 24 گھنٹے کے اندر رہا کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ تنظیم نے میڈیا پر سکھوں کو بدنام کرنے کی سازش کا الزام لگایا اور کہا کہ وہ نیشنل میڈیا کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ بینک قرض معاملے میں ایک عرضی پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا، جس میں بینکوں کو زبردست پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ قرض لینے والوں کی بھی بات سنی جانی چاہیے، بغیر بات سنے کسی کا اکاؤنٹ ڈیفالٹ قرار نہیں دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پیر کو ٹیم 09 کے ساتھ ریاست میں کووڈ-19 اور انفلوئنزا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی۔ میٹنگ میں صحت کے بنیادی ڈھانچے اور لاجسٹک تیاریوں، ویکسینیشن مہم کی صورتحال، کووڈ-19 کے انفیکشن کی روک تھام اور انفلوئنزا کی مختلف اقسام اور عام لوگوں کی صحت کے تحفظ کے حوالے سے ضروری ہدایات دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 دنوں میں ریاست میں تقریباً 2,20,000 ٹیسٹ کیے گئے اور 265 کووڈ پازیٹیو مریض پائے گئے۔ فی الحال کسی کی حالت تشویشناک نہیں ہے، سب گھر پر صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اداکارہ آکانکشا دوبے کی ماں نے بھوجپوری گلوکار سمر سنگھ اور ان کے بھائی سنجے سنگھ کے خلاف ہراساں کرنے سمیت دیگر الزامات لگا کر شکایت درج کرائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سمر سنگھ ان کی بیٹی آکانکشا کے ساتھ بہت بے رحمی سے پیش آتا تھا۔ اگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تو کل سے لاپتہ کیوں ہے؟ بتا دیں کہ آکانکشا دوبے وارانسی کے ٹکٹک پور علاقے میں بھوجپوری گلوکار سمر سنگھ کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتی تھیں۔ دونوں نے ماضی قریب میں علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اتر پردیش کی سیاست میں حاشیے پر کھڑی بہوجن سماج پارٹی نے دیگر ریاستوں میں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ دلت پچھڑوں کی سیاست کرنے والی بی ایس پی نے یو پی، پنجاب اور اتراکھنڈ میں قسمت آزمانے کے بعد اب کرناٹک کے آئندہ اسمبلی انتخابات میں تنہا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی سپریمو مایاوتی نے پیر کو ایک ٹویٹ کے ذریعے پارٹی کے فیصلے کی جانکاری دی۔ انہوں نے لکھا کہ کرناٹک ریاست میں اسمبلی کے لیے جلد ہی ہونے والے عام الیکشن میں بی ایس پی تنہا اپنے دم پر الیکشن لڑے گی۔ مراد آباد ضلع کے کٹگر علاقے میں ہفتے کی رات نماز تراویح پڑھنے کو لے کر تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ کٹگر تھانہ علاقے کے لاجپت نگر میں ذاکر حسین کے اپنے گھر کے نیچے لوہے کا گودام ہے۔ انہوں نے محلے میں ہی گودام بنا رکھا ہے۔ ذاکر حسین کے اس گودام میں 3 روز سے نماز تراویح ادا کی جا رہی تھی۔ نماز پڑھنے والوں میں ذاکر حسین کے اہل خانہ، رشتہ دار اور محلے کے لوگ شامل تھے۔ راشٹریہ بجرنگ دل کے ریاستی صدر روہن سکسینہ ہفتے کی رات ایک گودام میں اجتماعی نماز ادا ہونے کی اطلاع پر کارکنوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور وہاں ہنگامہ شروع کر دیا کہ ایک نئی روایت ڈالی جا رہی ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے کسی طرح لوگوں کو پرسکون کیا، تاہم پولیس نے اتوار سے یہاں نماز نہ پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔
اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کے توسط سے دائر درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ واحد سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے یہ خدشہ ہے کہ اگر درخواست گزار کو ضمانت قبل از گرفتاری نہ دی گئی تو ان کے سیاسی مخالفین اپنے مذموم سیاسی عزائم جاری رکھ سکیں گے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کے قریب خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں 6 عام شہری جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ترجمان وزارت داخلہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ حملہ آور کو افغان فورسز نے پہچان لیا تھا، جس کو دفتر خارجہ کے قریب ایک تجارتی سینٹر کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ حملہ آور کی ہلاکت سے اس کے پاس موجود دھماکہ خیز مواد بھی پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مصر میں چاقو بردار شخص نے اذان کی اجازت نہ دینے پر مسجد کے مؤذن کو پے در پے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ العربیہ نیوز کے مطابق مصر کے شہر اسکندریہ کے علاقے الوردیان میں قتل کی لرزہ خیز واردات سامنے آئی ہے، جہاں قاتل کے باپ نے مؤذن سے اذان دینے کی اجازت مانگی تھی۔ قاتل کا خاندان کرمنل ریکارڈ کا حامل تھا، اس لیے مؤذن نے قاتل کے باپ سے کہا تم لوگ اس سعادت کے لائق نہیں ہو کہ اذان دو، جس پر بیٹا مشتعل ہو گیا اور مسجد کے دروازے پر ہی مؤذن کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے پر عوام کی برہمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس بل پر حکومت کے اصرار اور پارلیمان کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے عوام نے سڑکوں کا رخ کر لیا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے اس سلسلے کی احتجاجی ریلیاں چل رہی تھیں کہ گزشتہ روز ماحولیاتی کارکنوں نے بھی متعدد ریلیاں نکال کر فرانس کی وزارت زراعت کے ایک متنازع منصوبے کے خلاف جم کر احتجاج کیا۔ فرانسیسی حکام کی جانب سے مظاہروں پر قدغن اور جرمانہ لگائے جانے کے باوجود ماحولیاتی کارکنوں نے فرانس کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس کے مغرب میں واقع سین سولین علاقے میں حکومت کی جانب سے ایک بہت ہی بڑے پانی کے ذخیرے کی تعمیر سے فرانس کی ماحولیاتی سطح متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا منصوبے کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق پولیس کے وحشیانہ رویے کے نتیجے میں مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ البصرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے یمنی قوم کے خلاف مسلط کردہ جنگ کی 8ویں برسی کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا کہ یمنی عوام صرف یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ سعودی اتحاد نے اپنے سازشی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یمنی عوام کا بہیمانہ قتل عام کیا کہ جس سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتی، جبکہ اس کی یہی جاریت یمنی عوام کی استقامت و مزاحمت مزید مستحکم ہونے کا باعث بنی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کے دعوے کے برخلاف ہم ایران کی پراکسی وار نہیں بلکہ یمن کی خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔